بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، الیکشن کی آمد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہے الیکشن کی آواز جو ہے بھرپور طریقے سے، حالانکہ پی ڈی ایم والے وہ مان نہیں رہے ابھی تک، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے اور نامینیشن کے لیے لوگوں کے جو نامینیشنز ہیں وہ خان تک پہنچ گئی ہیں اور اس پہ سور بچار جاری ہے۔ پی کے 73 پشاور سے یہ ایک حلقہ ہے اور بہت اہم حلقہ ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سے تعلق رکھنے والے میرے آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں، زید خان شنواری صاحب، پی کے 73 پی ٹی آئی سے یہ بلانگ کرتے ہیں، پی کے 73 سے یہ نامنیٹ ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں ریسنٹ جو صورتحال ہے اور ان کی سیاسی شخصیت کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ملک میں سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ زید خان شنواری صاحب، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا کہ سیاست میں آپ کی آمد کس طرح ہوئی، کیسے آپ سیاست کا رخ جو ہے وہ آپ کا کیسے بنا؟ سب سے پہلے تو خیبر ٹائم کا اور ناصر جمال بھائی آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ سیاست میں آنے کا تو میں عمر تقریباً 40 سال ہے اور یہ 40 سال عمر میں تقریباً 2000 میں سیاست سے وابستہ ہو گیا کہ جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان پہ طالبان پہ چڑھائی کی اور اس وقت لوگ جو تھے اسلام پسندی کی طرف زیادہ مائل تھے اور طالبان کا ساتھ دے رہے تھے اور قرآن کو ترجیح دے رہے تھے کہ یہ تو ایک غیر مسلم لوگ ہے اور یہ یہودی لوگ ہیں، انہوں نے ایک مسلمان ملک پر اور اس طرح ایک ملک پر حملہ کیا، تو اس کی روشنی میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور میں اس وقت میری پہلی سیاست جو تھی تو مولانا فضل الرحمان کے پارٹی سے کھڑا ہو گیا تھا الیکشن میں، تو ایز اے کونسلر میں نے اس وقت سیاست میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس دوران اس طرح تھا کہ لطف الرحمان صاحب ہمارے منسٹر تھے، اس وقت ہمارے ساتھ کمپین ہو رہی تھی، اس کمپین میں اس طرح تھا کہ ہمارے ساتھ نوجوان لڑکے تھے، تو میری یہ ہابی تھی کہ یار میں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں، کچھ خدمت کروں، مگر تھوڑے سے ہوتے کے لیے میں کھڑا ہو گیا کہ چلو کونسلری کی وجہ سے میں آگے تک چلا جاؤں گا اور مجھے یعنی نیچے سطح سے جو مسائل ہے ان کو میں حل کروں۔ تو پھر میں نے اس وقت اس طرح تھا کہ الیکشن کو تھوڑا ٹائم باقی تھا، تو لطف الرحمان صاحب تھے اور ہمارے سرکاری حیات اللہ صاحب ناظم کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرا مولانا صاحب تھے، تو میں نے ان کو کہہ رہا ہمارے پاس تو منسٹر صاحب بھی ہے لطف الرحمان صاحب، تو پولیس کی نوکری آئی ہوئی ہے تو نوجوان لڑکے ان کو پولیس میں بھرتی کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ سیکرٹری کو بولے کہ شنواری صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو 2-3 بندے اس کی بھرتی کروائیں۔ تو جب وہ میٹر ختم ہو گیا تو میں نے سیکرٹری سے بات کی تو اس نے کہا کہ 90,000 روپے ریٹ چل رہے، تو خیر آپ سے 70,000 روپے 60,000 روپے لے لیں گے۔ تو میں ہنس گیا، میں نے کہا خدا کے بندے آپ تو اس طرح مولوی لوگ ہیں، میں تو آپ لوگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، مگر مجھے لایا بھی مولانا مولا کانی صاحب لائے تھے، اس وقت اوقاف منسٹر تھے، تو میں باہر نکلا ہوں، میں نے دیکھا میں کہ یہ ان لوگوں نے کس طرح بات کی کہ 60,000 روپے ایک بندہ دے ہم اس کو بھرتی کرتے، تو جتنے نوجوان لڑکے تھے میں نے کہا بندو سارے بات سنو، مجھے آپ لوگوں نے کسی نے ووٹ نہیں دینا، اگر آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں کل کامیاب ہو گیا اور آپ لوگ مجھے کام کے لیے بولو گے اور یہ لوگ پیسوں پہ کام کریں گے تو میں تو پیسوں پہ کام نہیں کر سکتا، تو میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا ان لوگوں کے ساتھ، اور میں نے اس وقت الیکشن چھوڑ دیا، مگر پھر بھی الیکشن ہو گیا اور ماشاءاللہ یعنی مردوں میں زیادہ عورتوں نے مجھے ووٹ دی تھی اور لوگ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ میری داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھی، اور جب الیکشن کمیشن کے پاس مجسٹریٹ کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کس پارٹی سے ہیں، میں نے کہا متحدہ مجلس عمل سے کھڑا ہوں، تو کہتے کہ آپ کے تو نہ مونچھے ہے اور نہ داڑھی ہے، تو میں نے کہا میرا جو ایمان ہے دل پہ ہے، دل میں ہے سب کچھ، مونچھوں پہ اور داڑھی پہ میں کسی کو غلط نہیں کر سکتا، تو وہ ہنس گیا، اس نے پیش الیکشن کے جو فارم تھے اس کو سائن کیے، تو باہر نکلوں تو مجھے ساری مولیوں نے پکڑے، کہتے یار آپ نے کیوں کہا اس طرح بات، تو میں نے کہا تو میں اس کو کیا کہتا، اس نے کہا تمہاری نہ داڑھی ہے نہ مونچھے ہو، تم کھڑے ہوئے مولیوں کے پارٹی سے، تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو مونچھے اور داڑھی پہ کسی کو تو غلط نہیں کروا سکتا، میرا جو ایمان ہے میرا دل میں، بالکل۔ تو پھر میں نے وہ کس طرح آپ جب وہ میں نے چھوڑ دیا الیکشن سے میں نے بائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد ملک کے حالات میں اس طرح دھماکے اور افراتفری کا ماحول تھا، ماشاءاللہ بھی تھا، ورنہ حالات انتہائی خراب تھے، ایک دھماکہ صبح ایک شام کو سارے پٹھانوں کو مروا رہے تھے یہ لوگ، یعنی جو حال تھا پٹھانوں پہ تھا، تو میں سوچتا کہ کیا کرنا چاہیے، کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے، تو عمران خان کی نظریے کو میں نے دیکھا،
اس کی جو بیک گراؤنڈ کو میں نے دیکھا کہ یار اس نے اپنے ملک کے لیے اپنے بچے کو اپنی یعنی بیوی کو چھوڑا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ یار میں جتنا جو کچھ بھی ہے پاکستان کے لیے ہے, میں پاکستان سے باہر نہیں نکلوں گا, میں اگر میں مر بھی جاؤں جو جائیداد ہے جو چیزیں ہے یہ میں پاکستان میں چھوڑوں گا اور غریب عوام کے لیے چھوڑوں گا. تو اسی بنا پر میں نے اس کے نظریے کو دیکھ کے اس کے وہ سوچ کو دیکھ کر میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی 2010 کے بعد. ٹھیک جی. زید خان شنواری صاحب, آپ کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ وہ فوج میں تھے. بالکل, وہ میرے والد صاحب 1946 میں فرنٹیئر کور میں بھرتی ہوئے تھے انگریزوں کے دور میں, جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا. اور جنرل ضیاء صاحب اس وقت خیبر رائفل میں کرنل تھے 1958 میں خیبر رائفل میں, تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے. یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں جو بالکل جو میرے پاس جو سرٹیفکیٹس ہیں اور اس وقت کی جو تنخواہیں ہیں ان کی جو تصویریں ہیں, تو 1958 میں جب میرے دادا صاحب فوت ہو گئے تو میرے والد صاحب نے پھر کہا کہ یار مجھ پہ ذمہ داریاں زیادہ ہے, تو فرنٹیئر کور کو اس نے ریزائن کر دیا. ہاں, تو جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ وہ خاص تھے, بالکل خاص تھے. نماز کے لیے بھی ایک ساتھ جاتے تھے, ان کے ساتھ ڈرائیونگ بھی کرتے تھے اور ڈیوٹی بھی اس کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک جی, زبردست بات ہے. پی کے 73 میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو محرومیاں ہیں جو کہ آپ دور کریں گے اگر فرض کریں آپ سلیکٹ ہوتے ہیں؟ بالکل, اگر میں سلیکٹ ہوتا ہوں, پی کے 73 علاقہ ایسا ہے کہ یہ تو ایک علاقہ غیر کے ساتھ اٹیچ ہاں بھی ہے, خیبر ایجنسی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ہاں, یہاں پہ پشاور یعنی ضلع پشاور میں 2 واحد ٹاؤن شپ ہیں ہمارے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, ایک ریگی للما, ایک حیات آباد. اور یہ دونوں ٹاؤن شپ کی دیواریں جو ہے خیبر ایجنسی سے اٹیچ ہے. اور یہاں کے مسائل جتنے ہیں وہ جتنے مجھے معلوم ہے, جتنے پی ڈی اے والے یا جتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئے, تو جو لوگ بھی یہاں پہ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنے سکون کے لیے اور ماحول کے لیے کرتے ہیں. اور فنڈز کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, یہاں کا یعنی غریب انتہائی اس میں بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ بارڈر ہے کہ باؤنڈری ہے خیبر ایجنسی کے ساتھ. اور مسائل تقریباً بہت زیادہ ہے, یعنی سڑکیں کا اگر کہہ دے, اگر لائٹس کا کہہ دے, اگر آپ پانی کا کہہ دے, صاف پانی جو ہے یہ تقریباً یعنی یہ پی کے 73 کے جو پائپس ہیں تقریباً 40 سال بوسیدہ ہیں. ان کی سیوریج پائپ پی ڈی اے کے جو ڈالی ہوئے ہیں ٹاؤن شپوں میں, جو بن رہا تھا حیدرآباد میرے خیال میں جب سے وہ بنا ہے تو اس وقت کے ابھی تک جو ہے تو اس کو تقریباً اگر میں کہہ دوں کہ 100 میں تقریباً 10% یا 15% انہوں نے پی ڈی اے نے پائپ, ہاں پی ڈی اے نے پائپس تبدیل کیے, باقی وہی پرانے پائپ ہیں. ریگی للما میں تو وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک جی, وہاں کے ابھی تک انہوں نے کوئی فیس ایک زون کا تو زون 5 کا میرے خیال ابھی تک انہوں نے قبضہ بھی نہیں دیا ہوا. ٹھیک جی, بالکل. اور مسائل یعنی حل نہیں کر سکتے. اگر میرا تو کوشش یہ ہے کہ میں عوام کا مسائل حل کر دوں, ان کو صاف پانی دوں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو میں حل کر دوں. یہاں تک کہ یہاں کے اتنے غریب لوگ ہیں یہاں کی, میں آپ کو بتاؤں کہ سرکاری میں بھی ایسا لوگ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہے کہ صرف تنخواہ پہ یہ لوگ گزارا کرتے ہیں. اگر میں ابھی پہ کسی اوٹی کی بات کروں تو اپنی گھر کا مسئلہ کیا میں آگے آپ کو کہہ دوں کہ پی ڈی اے کے ساتھ ریسنٹلی میرا مسئلہ چل رہا ہے پانی کا. پی ڈی اے بار بار کہتے کہ یہ پانی صاف ہے اور اس پہ انکوائری کال کی گئی کمشنر کے تھرو پہ, اور اس پانی میں کیڑے نکل آئے, ٹھیک, غلاظت اس میں نکل آئی ہے. تو حیدرآباد کے عوام کو میں نے بار بار کہا کہ یار یہ مسائل ہے, اگر ہمارا اگر میں نہ بھی ہوں ایم پی اے, دوسرا ایم پی اے میں نے آ جاتے تو ہم نے یہ لازماً کرنا ہے کہ ہمیں صاف پانی لازماً چاہیے. اس اگر میرا بس تو چلتا ہے, میں تو بچوں کے لیے 2900 روپے پہ ایک انجیکشن لے لوں گا پرائیویٹ, صبح اور شام 2 انجیکشن لگے گے, 6000 روپے ایک بچے کا, اگر ٹائیفائڈ اس کو ہو تو 6000 روپے اس کے صرف انجیکشن لگ جاتے ہیں. مگر ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ تو کیا ہے کہ کم سے کم وہ انجیکشن اگر آپ بچے کو ایڈمٹ کروا دیتے تو وہ آپ کو مفت لگے گے. ناصر جمال بھائی, اس کے علاوہ پی کے 73 میں سب سے زیادہ اور بڑا مسئلہ جو ہے یہ تو علاقہ غیر کے ساتھ اٹیچ ہے, سیکورٹی کا مسئلہ. پولیس کی نفری انتہائی کم ہے, منشیات فروشی اور منشیات کے عادی افراد انتہائی زیادہ ہیں, نشی لوگ انتہائی زیادہ ہیں, آڑے اس میں بہت زیادہ ہیں. یہاں تک کہ چرس, آئس اور قسم کی گولیاں نکلی ہیں کہ اس میں ہمارے نوجوان مرد و خواتین اور بچے افیکٹڈ ہوئے. تو میری کوشش یہی ہے کہ ان کی سیکورٹی اور اس علاقے پی کے 73 کو جو کہ علاقہ غیر سے اٹیچ ہے اور وہاں سے یہاں پہ منشیات اسمگل ہو رہی ہیں اور یہاں پہ فروخت ہو رہی ہے, تو ان کو میں کنٹرول کر سکوں. میری یہ کافی کوشش ہے کہ اپنے پی کے 73 نے اپنے ملک کو منشیات سے پاک کر لوں اور نشی لوگوں کا علاج کروا سکوں, اور یہاں کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں
اور ان کو میں ٹھیک کر سکوں اور ان کے جو آڈے وغیرہ ہیں ان کو میں ختم کر سکوں. خان صاحب کی ایک سوچ تھی اور ایک ویژن تھی کہ غریب کو کوئی فائدہ تو ملے. تو اگر پرائیویٹ اگر وہ علاج کرتے ہیں, اچھا 10 لاکھ روپے تک کا صحت کارڈ انہوں نے دیے. بالکل جی. دیکھو پنجاب میں جو انہوں نے کیے کینسر کا وعدے پی کے میں ہم نے مضبوط کیا ہوا تھا, تو وہ کے پی میں ابھی تک وہ صحت کارڈ چل رہے ہیں. تو یہ بھی عمران خان کی وہ بدولت وہ چل رہے. تو میرا آپ نے کہا ہے زید خان شنواری صاحب, آپ کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو چنا, حالانکہ آپ کے پاس آپشنز کافی کھلے تھے. دیکھا جائے JUI تھی, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی تھے, NP مضبوط تھی اس وقت جس وقت آپ موو ہوئے, پیپلز پارٹی تھی, PMLN تھی, یعنی پارٹیاں تو کافی تھی. خان کیوں؟ خان تو چھوڑ نہیں تھا, مخلص تھا, اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے لڑ رہا تھا. اس کے ساتھ اس لیے ہم کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کے سپاہی بنیں, ان کی آواز بنیں, نیچے سے لے کر اوپر تک ان کے ساتھ رہیں. کرپٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ عوام کے لیے کرنا چاہ رہے, پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کس نے آواز اٹھائی ابھی تک؟ اتنے حکومتیں چلی گئی, یونائٹڈ نیشن میں کس نے آواز اٹھائی, امریکہ میں کس نے آواز اٹھائی, پختونوں کے لیے کس نے آواز اٹھائی, اسلام کے لیے کس نے آواز اٹھائی؟ ایک ہی عمران خان ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. باقی تو یہ سارے چور لٹیرے ہیں. اگر آواز اٹھانا ہے تو صرف عمران خان نے اٹھایا. اس کی سوچ اور جو نظریے کو میں نے دیکھا تھا تو انشاءاللہ اسی طرح ہے, اور ہم اسی کی طرح اس کے ساتھ شانہ بشانہ کریں ہیں. ان کے سپاہی سر ایک ٹائیگرز فورس انہوں نے بنائے تو ہم ان کے سپاہی ہیں. ہماری پارٹی میں بھی اس طرح لوگ ہیں. میں نے آج بھی ایک پوسٹ کیے کہ خان صاحب ابھی الیکشن آنے والا ہے, خدا کے لیے اور پارٹی والوں کو پارٹی میں شامل نہ کرے. یہ بے اعتماد لوگ ہیں جو اور چاہیے بھی نہیں. اگر اور میرا زید خان شنواری صاحب, میں نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ ایک تو ان کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے جو اپنے جو ورکرز ہیں, آپ یقین کریں اتنے مخلص ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, بہت مخلص ہیں. بالکل ہر پارٹی میں مخلص ہوتے ہیں, لیکن PTI کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مخلص ہیں بالکل اپنے لیڈر کے ساتھ. بالکل اگر تھوڑی سی سلو موو ہوگی, لیکن کم از کم یہ جو دوسرا ابھی پرویز الہی صاحب کو یہ لے آئے ہیں, تو میرے خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اگر نیکسٹ گورنمنٹ میں پھر ان کے ساتھ کوئی پنگا لے لیتے ہیں, اور پنگے تو لیتے رہے ابھی, اور پھر جو ہے وہ صدارت ان کو دے دیے, تو مطلب یہ کہ اپنے ورکرز کو فوکس کرنا چاہیے ان کو. اور بالکل فاٹا کے لوگ کیوں پسند کرتے ہیں خان صاحب کو, یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنے بات پہ قائم رہتے, اور ہم پختونوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم پختونوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خان خون ہمارا ہے. ٹھیک, اچھا جی, خان خون ہمارا ہے. ٹھیک, پختون کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خان خون ہمارا ہے, اور مرتے تک انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے. اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں, وزیرستان آئے ہوئے ہیں, خیبر ایجنسی آئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. انہوں نے پختونوں کا رسم و رواج سارا سب اس کو پتہ ہے, اور اس کو اگر دیکھ بھی لے گا, اس کا خون بھی پٹھانوں جیسا ہے, سارا سب پختون ہے. تو ہم نے یہ ہاں ضدی بھی ہے. تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سیم ہاؤس میں تھے, تو پرس خٹک صاحب بھی تھے, سارے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا پختون کا ایک ہی نعرہ ہے, خان خون ہمارا ہے. بس یہ اور کچھ ہم نہیں سمجھتے. جان ہے تب تک ہوگا, جب تک خان ہوگا تو ہماری جان ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, اور جان بھی دیں گے انشاءاللہ خان کے لیے. تو کم ہے. زید خان شنواری صاحب, زمان پارک میں یہ جتنا بھی چل رہا ہے ابھی سلسلہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بالکل انہوں نے انتہائی غلط کام کیے. ٹھیک ہے, سیاست اپنی جگہ, خان بھی ایک وزیر اعظم رہ چکا تھا. انہوں نے سارے پارٹیوں نے انہوں نے ایک دروازہ کھولا, ایک راستہ کھول دیا. آئندہ کسی کی بھی حکومت آئے گی تو اس طرح چڑھائی ہر کسی کے گھر پہ ہوگی. جس طرح کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ انہوں نے راستہ کھول دیے. ایک وزیر اعظم کے گھر پہ حملہ کرنا, اس کی دیواریں گرانا, اس کے گھر کی تلاشی کرنا, اس کو بدنام کرنا, تو یہ تو کل دوسری حکومت آئے گی, دوسرے کے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا. یہ تو سارے انہوں نے کیے. یہ تو آپس میں پہلے لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کو
پیچھے باتیں بھی کرتے تھے اور گولیاں بھی مارتے تھے اور کرپٹ بھی تھے اور سب کچھ تھے. آج سارے اکٹھے ہو کے خان پہ حملہ اس نے کر دیا, تو یہ تو انہوں نے اپنے لیے راستہ کھول دیا. یہ اگر کل پھر دوبارہ آپس میں یہ خراب ہو جائے تو یہ ایک دوسرے پہ پھر حملہ کریں گے ہونے والے ہیں, اور یہ بھی ہونے والے. ابھی تو سب کو پتہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا خان ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ دو اکثریت یا تیسرے, نہیں 95% جو امکانات ہے سارا پاکستان کی عوام سارے عمران خان کے ساتھ کریں. اچھا آپ سمجھتے ہیں بالکل ان کے گھر والے جو ہیں والی بات نہیں دو تہائی والی نہیں, ان کے جو سیاسی جو میرے پاس جتنے لوگ ہیں, اگر ایم پی کے ہیں, پیپلز کے, نون کے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے, ان کے بچے اور گھر والے میرے پاس اسکول کی ویڈیو ہے کہ اس بچوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ویڈیو میں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ ہیں. این پی میں کوئی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان سے کوئی نہیں ہے, 2-3 بچے اس طرح تھے کہ ہم نون سے, باقی سارے عمران خان کے نہیں. ان کے گھر والے اور بچے جو ہے نا, ان کی عورتیں بھی انشاءاللہ خان کو ووٹ دیں گے. جنہیں ان لوگ عورتوں کو, ان کے شوہروں پر شاید اعتماد نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ آئندہ جو حکومت آ رہی ہے وہ آپ 100% یقین 100% آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان تو چھوڑے کہ عالمی دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے زیادہ غیر ملکی مسلمان جو ہے وہ ہمارے پاکستانی کو غیرت دینے کہ کم سے کم اپنے لیڈر کے لیے اس طرح لیڈر کے ساتھ تو کھڑے رہے نا. ٹھیک جی, ہاں عربی میں میسج چھوڑ رہے ہیں, عربی میں, انڈونیشین میں, چائنیز میں اکثر چائنا آتا جاتا رہتا ہوں تو چائنیز بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پاکستان کو اگر کوئی لیڈر ملا ہے تو ایک عمران خان ہے. تو یہ میں عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تو چھوڑے کہ عالمی جو جتنے مسلمان ملک ہیں ان کے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد اسلامی لیڈر ہوگا عمران خان ہی ہوگا بس. کیپ ٹاؤن میں ناظرین میں تھا جہاں پہ ہم نماز پڑھتے تھے, وہاں کے جو خطیب صاحب تھے, جس وقت میں آیا ہوں پاکستان اس وقت ان کے خطبے میں ایک بات آئی ہے کہ اس طرح خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بڑی مفصل بات کی تھی انہوں نے, بڑے وہ وائرل بھی ہو چکی ہے وہ ویڈیو جو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریپریزنٹیشن کر رہا ہے, وہ لیڈر ہے, ایک عالمی لیڈر ہے. فخر ہوتا ہے اس بات پہ. اسی امام صاحب کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے, اور جب کچھ مہینے یا سال بعد جو ہے جب آپ کو یہ اس طرح کی ویڈیو کلپ سامنے نظر آتی ہے تو تھوڑا سا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے یہ ایک سیاستدان ہے جس کے بارے میں نہیں تو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں تو ماشاء اللہ 93-95 میں بینظیر بھٹو شہید جو ہے ان کے بارے میں آیا تھا کہ جو کرپٹ ترین لوگوں میں جو ہے جو ٹاپ کے تھے ان میں ان کا شمار تھا. پھر نواز شریف کے بارے میں. تو ایسے اگر کوئی لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو بندے کو فخر محسوس ہوتا ہے. مہنگائی سے لوگ انتہائی پریشان, کیا سمجھتے ہیں کہ انتہائی پریشان, اتنے پریشان کہ یہی لوگ, یہی پے ٹی ایم والے, یہی مولانا فضل الرحمان اور یہی لوگ احتجاج کرتے تھے اگر 1 یا 2 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا یا گھی یا آٹا مہنگا ہوتا تھا تو میں اپنے گھر کے لیے آٹے کا توڑا جو تھا میں 1250 روپے پہ لیتا تھا. آج میں نے 2950 روپے پہ لیے, یعنی 3000 تقریباً 3000 روپے پہ, اور نکلتے ایک بھی نہیں سن میں 3150 یہاں پہ کہ آج میں نے پوچھ رہا ہے کہ جو ان کا جو وزیر اعظم نے مفت آٹے کی ترسیل بنظیر کم سکوٹ پہ تھرو پہ کر رہے تھے تو اتنے لوگ میرے پاس پیچھے آ گئے تو کمشنر صاحب نے کہا کہ ہم فیس 5 میں آٹا دے رہے ہیں. تو اتنا رش لگا ہوتا, کسی کا بایو میٹرک کام نہیں کرے, کسی کا کیا کام نہیں کرے, اور کہہ رہے تھے کہ اگر آٹا تو ایسے بھی نہیں ملے, اگر آپ کچھ ہماری مدد کر سکتے تو زاہد بھائی ہماری مدد کریں. تو اتنی غربت ہے کہ میں نے کہا سفید پوش بندہ تو ویسے بھی تباہ ہو گئے. کاروبار والے جو بندے تھے کاروبار تو انہوں نے ویسے بھی خراب کر دیے ہیں. یار مجھے بتاؤ کہ میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ ایک مڈل طبقے کا بندہ 30,000 یا 25,000 روپے میں وہ اپنے بچوں کا کفالت کس طرح کرے گا؟ بڑی خوبصورت بات کی. کس طرح کفالت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. جو مہنگائی آ رہی ہے اور جتنا انہوں نے کیا ہے, اور یہاں تک کہ لوگ اپنی وہ مہنگائی کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ باہر نکل تک نہیں سکتے. پریشان بیٹھے ہوئے لوگ, اتنے پریشان بیٹھے کہ یار حق کے لیے کون نکلے گا؟ ہم اور آپ ان کی آواز نہ اٹھائیں, ان کے لیے کچھ نہ کرے تو کون کرے گا؟ اللہ تو ہم نے جواب دینا ہے ایک نہ ایک دن, نیچے تو جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, جواب دینا ہے. تو ان کے جو حقوق ہے, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, اور یہ جو اگر ہمیں سلیکٹ کرتے تو کس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل ہم کر دیں, کم کر دیں یا زیادہ کر دیں؟ ہم نے کم کرنے, زیادہ تو نہیں کرنے. تو یہ لوگ تو روز بروز مسائل زیادہ کر رہے ہیں. بیچارہ غریب عوام سے اگر آپ کسی سے بھی پوچھو تو انتہائی سب پریشان ہیں.
بہت زیادہ پریشانی ہے. مہنگائی کی وجہ سے یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, اور جو پیستا جا رہا ہے عوام ہی پیستا جا رہا ہے, استعمالی عوام ہو رہے ہیں, استعمالی عوام ہو رہے ہیں. تو عوام کے لیے کون کڑا ہے؟ صرف عمران خان کڑا ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں کچھ عوام کے لیے تو وہ صرف عمران خان ہی کرے گا, اور ان کی صفائی کریں گے اور کچھ نہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد خان شنواری صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. ناصر جمال بھائی آپ کا اور خیبر ٹائم کا انتہائی مشکور ہوں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خیبر ٹائم کا بھی اور ناصر جمال بھائی آپ کا اور کیمرہ مین کا. اور آخر میں صرف ایک بات میں پھر بھی عوام کو کہنا چاہوں کہ ہمارے پختون کا ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان خون ہمارا ہے, اور عمران خان خون ہمارا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے لیے جان بھی دیں گے اور جان حاضر بھی ہیں ان کے لیے. شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. زاہد خان شنواری صاحب تھے جی ہمارے اس پروگرام کے مہمان. زاہد خان شنواری صاحب نے بڑے دکھی انداز میں ایک بات کی ہے کہ بڑے متوسط لوگ جو ہیں وہ ابھی وہ جو ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے تھے, کہنے کا مقصد یہ تھا, اب وہ غربت کی لکیر سے جو ہے اس سے بھی نیچے آ رہے ہیں. اب یقین کیجیے گا کہ اس وقت جو حالات ہیں, جو زکوٰۃ دے رہے تھے آج کل وہ منہ چھپا کے, مطلب کپڑا منہ پہ ڈال کے یا کوئی ماسک ڈال کے, یقین کریں کہ وہ آٹے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی لائنوں کے لیے کھڑے ہیں. زاہد خان شنواری صاحب ابھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑے دکھ بھرے انداز سے کہا ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک بندہ ہے جو دوست ہے, تو وہ آئے, دوست نے کہا ہے کہ 4 بچے ہیں میرے, اور میرے پاس سرکاری اسکول میں ہیں, لیکن ان کے میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ 2200 روپے رکشے والا لے رہے, اور مطلب یہ 8000 9000 روپے میرے پاس نہیں ہیں. اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ کچھ دن جاتے ہیں اور کچھ دن نہیں جاتے. تعلیم میں خلل پیدا ہو گئی ہے. اس طرح بہت سارے مشکلات ہیں. کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, اور غریب عوام جو ہے وہ اس میں پس رہا ہے. اللہ رب العزت کرے کہ پاکستان کے اس غریب عوام کو تھوڑا سا سانس لینے کی کچھ ایسا کوئی معجزہ ہو کہ سانس لے سکیں. اجازت چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.